اے میرے وکیل دوستو، اپنے وجود کو مجھے پہلے بتا دو کہ میں اپنی جگہ مطمئن ہو جاؤں۔ میری آواز سن رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ آج اس معاشرے میں ظلم، بربریت، تباہی، بربادی اور اس غیر جمہوری عمل کے سامنے اگر کسی نے کردار ادا کرنا ہے تو وہ عدلیہ نے نہیں کرنا، وہ سیاستدانوں نے نہیں کرنا، وہ علماء نے نہیں کرنا، وہ نوجوانوں نے نہیں کرنا، وہ معاشرے کے دوسرے طبقوں نے نہیں کرنا، وہ صرف اور صرف وکلاء نے کرنا ہے، صرف اور صرف وکلاء نے۔ نہ تم نوکر ہو، نہ تم تنخواہ دار ہو، بلکہ تم ان ججز سے فیصلے کراتے ہو۔ اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں، لوگ جرنیل کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ عسکری قوتوں کو ہدف تنقید بناتے ہیں، لوگ ایک دوسرے پہ الزام ڈالتے ہیں، لیکن آؤ کہ آج سچ بولیں۔ اور وہ جو وکیل نہیں ہے، آپ بھی آج تیار ہو جائیں، آؤ کہ آج سچ بولیں۔ پتہ چلے کہ بلوچستان کی اس وادی میں کھڑے ہو کر آج اس اجتماع کے لوگوں نے، اس کنونشن کے لوگوں نے سچ بولا ہے۔ مجھے بتاؤ، اور میں نے یہ سوال کل بھی پوچھا، عمران خان کہاں ہے؟ جواب دو، مجھے بتاؤ عمران خان کہاں ہے؟ بھٹو کہاں تھا؟ عمران خان کدھر ہے؟ بھٹو کہاں تھا؟ مجھے بتاؤ بھٹو کے ساتھ کیا ہوا؟ جواب دو مجھے، بولو۔ تختہ دار پہ لٹکایا گیا، بولو۔ کس نے لٹکایا؟ کس نے لٹکایا مجھے بتاؤ؟ عدالتوں نے لٹکایا ہے، عدالتوں نے لٹکایا ہے۔ اور آج کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اسے فیئر ٹرائل نہیں ملا، تو فیصلہ کس نے کیا؟ عدالت نے کیا۔ اب مجھے بتاؤ، جب پہلا مارشل لا لگا پورے ملک پہ ایوب خان کا، تو اقتدار پہ جب اس نے قبضہ کیا تو اس کے اقتدار کو ویلڈ، لافل، کانسٹیٹیوشنل کس نے ڈکلیئر کیا؟ جواب دو مجھے۔ عدالتوں نے۔ عدالتوں نے۔ اس کے بعد یحییٰ خان کو پروٹیکشن، اس کے بعد ضیاء الحق کو پروٹیکشن، اس کے بعد پرویز مشرف کو پروٹیکشن کس نے دی؟ عدالتوں نے دیا۔ تو پھر اسلام کی تو بنیاد ہے عدل، اسلام کی تو بنیاد ہے انصاف۔ تو کیا یہ عدل ہے کہ تمہارے نمائندوں کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے، آمریت کو مسلط کر دیا جائے، اور تم اٹھاتے ہو کہ کسی کا زور نہیں مانوں گا، کسی کا تسلط نہیں مانوں گا، کسی کی ظلم کی بات نہیں مانوں گا؟ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، تم لوگوں نے حلف اس لیے کھایا ہے کہ تم اس معاشرے میں عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو، بلکہ ظلم کرو، ظالموں کا ساتھ دو، معاشرے کو بگاڑ دو، میرے نوجوان نسل کے مستقبل کو بگاڑ دو۔ کیا اس چیز کا تم نے حلف اٹھایا ہے؟ تم نے تو اللہ کو گواہ بنایا ہے۔ تو جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا، اس معاشرے میں ظالم حکمرانی کرتا ہے۔ جہاں انصاف نہیں ہوتا، وہاں پہ ظلم قائم ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج ظلم قائم ہے، اس لیے کہ عدل نہیں ہے، اس لیے کہ انصاف نہیں ہے۔ اور پھر اس پوری تاریخی چکی میں ایک خاتون مسرت ہلالی جسٹس، انہوں نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ جو پریشر برداشت نہیں کر سکتا، اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس مسند عدل پہ بیٹھے۔ عمران خان اگر بھٹو تختہ دار پہ لٹک سکتا ہے، ہم نے اپنا کردار ادا نہ کیا، تو خاکم بدہن عمران خان بھی تختہ دار پہ لٹک سکتا ہے۔ خاکم بدہن۔ اب مجھے تم جواب دو، وکلا اس معاشرے میں تو سب تم کو دیکھ رہے ہیں، مزدور ہوتا ہے تمہارے پاس آتا ہے، گورنر ہوتا ہے تو تمہارے پاس آتا ہے، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے تو تمہارے پاس آتا ہے، قومی اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے تو تمہارے پاس آتا ہے، عاجز ہوتا ہے تو تمہارے پاس آتا ہے، ظالم ہوتا ہے تو تمہارے پاس آتا ہے، اغواکار ہو تو تمہارے پاس آتا ہے، معصوم ہو تو تمہارے پاس آتا ہے۔ اس معاشرے کے تمام لوگ اے وکلا تمہارے پاس آتے ہیں، اس لیے آج
تم نے ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑے کرنا ہے، لیڈ کرنا ہے اس انصاف کی مہم کو. ہم نے انصاف کو انصاف دلانا ہے، تم لوگوں نے کھڑا ہونا ہے، تم لوگوں نے فرنٹ پہ آنا ہے، اور ہم لوگوں نے فرنٹ پہ جا کے اس ملک میں انصاف رائج کرنا ہے، انصاف کو انصاف دینا ہے. کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ آج اس کنونشن میں تم سے گواہی لے کے جانی ہے، دینی ہے تو دے دو. مجھے پتا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ بلوچستان کے لوگ بڑے غیرت مند ہوتے ہیں. آج میں تم لوگوں کی آواز سے اندازہ لگا لوں گا. آواز اٹھاؤ گے تو پتہ چل جائے گا کہ غیرت مند ہو. آواز کو دباؤ گے تو میں کہوں گا مصلحت پسند ہو. خاموش رہو گے تو میں کہوں گا باطل کے ساتھ ہو. اگر انصاف کے ساتھ ہو تو آج حق کے لیے آواز بلند کرو گے، اللہ کے لیے آواز بلند کرو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز بلند کرو گے، اور امام حسین کے لیے کرو گے، سچائی کے لیے کرو گے. ہمارے معاشرے میں انصاف ہے تو آؤ آج انصاف کو انصاف دیتے ہیں. کیا اس کے لیے تیار ہو؟ کیا اس کے لیے کھڑے ہوگے؟ تمہاری آواز فیصلہ کرے گی. انصاف کو کھڑے ہو کے بولو، اس لیے کہ گواہی ہے. خواتین حضرات سب بولو کھڑے ہو کے، انصاف کو 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 عمران خان کو عمران خان کو پاکستان کو انصاف دو. پاکستان کو انصاف کو، جمہوریت کو، آئین کو، اسلام کو، حق کے اظہار کو، پاکستان کے شہریوں کو. تو تمہاری اس گواہی کے بعد اب تم سے بھی انصاف لائر فورم کی قیادت یہ وعدہ کر کے جاتی ہے. محترم شاداب، 2 سال ہو گئے پورے پاکستان کے چپے چپے میں ہم گھوم رہے ہیں. ہماری ارک ریزی، ہماری محنت آج اتنا رنگ لے آئی ہے کہ پنجاب میں جاتے ہیں، سندھ میں جاتے ہیں، آج بلوچستان میں جاتے ہیں. وہ کہا تھا نا کہ حضور نے اللہ سے دعا کی تھی کہ دونوں عمروں میں سے ایک عمر عطا کر دو. ہم نے بھی دعا کی تھی. چودھری اشتیاق، اللہ نے بھی ہماری دعا قبول کر کے آپ کو ہمارے درمیان پہنچا دیا. آپ سے میری استدعا ہوگی، ایک لمحے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں.